السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ الکہف ہم لوگوں کی چل رہی تھی اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الکہف کا رکوع نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر۔ پورا واقعہ اصحاب کہف کا میں آلریڈی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، وہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم لوگ اس واقعے کو جو میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، اس پورے واقعے کو اب قرآن مجید کی آیتوں سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو لیجئے ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ نحنو، تو لیجئے، یعنی اب لیجئے ہم نقصو بیان کرتے ہیں، علیکہ آپ کے سامنے، نبأہم ان کا قصہ، کن کا قصہ؟ اصحاب کہف کا قصہ، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک۔ انہم بے شک وہ لوگ، فتیتن چند نوجوان تھے۔ کتنے تھے؟ تو 7 کی تعداد صحابی رسول سے منقول ہے۔ انہم فتیتن، تو یہ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، یعنی وہ نوجوان تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ اور حق بات پر جمے رہنے کا جذبہ جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے بوڑھوں کے مقابلے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی زیادہ تھی۔ حضور نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو ہجرت فرمانے میں جو لوگ شریک تھے ان میں بھی نوجوان زیادہ تھے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے پروردگار پر، وزدناہم اور ہم نے ان کو زیادہ کر دیا، ہدا ہدایت میں، یعنی ہم نے ان کو ہدایت میں ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ آگے دیکھیے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اور یہ بھی کہ ہم نے ان کے دل اس وقت خوب مضبوط کر دیے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت، کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ جب یہ جو نوجوان تھے نا، بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور بادشاہ جن کی عبادت کرنے کے لیے کہے، ظالم بادشاہ تھا، اس کی عبادت کی جائے۔ ان چند نوجوانوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہی واقعہ ہے، تو یہ چند نوجوان ایمان والے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے۔ جب وہ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلوایا اپنے دربار میں، اور یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں تھے، بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور جو ہوتا نا وزیر وغیرہ جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ اولاد میں سے تھے، تو بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ڈائریکٹ ان کو سزا دینا، جیل میں ڈلوا دینا یہ مشکل کام تھا۔ تو بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ ایسی بات سننے میں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے بغیر ڈرے، بغیر جھکے، ایک دم جم کے زبردست طریقے سے بادشاہ کے سامنے کیا کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں، ان معبودوں کی جو تم نے بنا کے رکھے ہوئے ان بتوں کی ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اب تو ہم بہت غلط کام کرنے والے کہلائیں گے، تو اسی لیے ہم ان کفری اور شرکیہ کاموں میں تو انوالو نہیں ہو سکتے۔ وَرَبَطْنَا، اور ہم نے مضبوط کر دیا، باندھ دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، یعنی اللہ نے ایمان انہوں نے قبول کیا تو اللہ نے ان کو طاقت دی حق بات بولنے کی، اور بادشاہ کے دربار میں انہوں نے یہ حق بات بولی، اور ہم نے مضبوط کر دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، کس بات کے لیے؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے،
تو فقالو تو ان لوگوں نے کہا ربنا ہمارا پروردگار ہے رب السماواتی جو آسمانوں کا رب ہے والارض اور زمین کا رب ہے لن ندعو ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے من دونہ اللہ کے علاوہ الہن کسی اور معبود کی لقد قلنا اگر ہم ایسا کریں گے تب تو ہم کہیں گے اذن شططا بہت غلط بات ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود تراش لیے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین وہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھی ہو۔ ان نوجوانوں نے کیا کہا کہ دیکھو پیغمبر آئے، اسلام کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا، پھر پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا، پیغمبر آتے تھے اللہ کی بات بندوں تک پہنچاتے تھے، کلیئر ہے، ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ لیکن یہ جو غلط سلط چیزیں چلتی ہیں، کسی کو بھی معبود بنا لینا ہے نا، اور جو بھی کچھ چل رہا ہے اس زمانے میں چلا کرتا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، یہ چیز کہاں سے آئی ہے، اس کا کوئی پروف نہیں تھا۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کہا ہؤلائی یہ ہے قومنا ہماری قوم اتخذوا جنہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر آلہہ بہت سارے معبود لولا یأتون اور یہ نہیں لاتے ہیں علیہم ان پر بسلطان بین کوئی کھلی ہوئی دلیل، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں نا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اتنے سارے معبود بنا لینا اور ان کی عبادت کرنا، اس کی کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ فمن اظلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ممن افترا کہ کوئی شخص گڑ لے اللہ کے خلاف کذبا جھوٹ، یعنی اللہ تو فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے جھوٹ یہ گڑ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے طرح طرح کے معبود بنا لیے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے بتایا نا کہ وہ بڑے گھرانے سے تعلق تھا ان نوجوانوں کا، تو بادشاہ نے وارننگ دے کے چھوڑ دیا کہ تمہیں اتنے دن کی مہلت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے تمہیں سوچنے کی مہلت دی جاتی ہے، تم جاؤ۔ اب یہ نوجوان واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت پہ، اور بادشاہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ پھر ہمیں بلائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ غار میں چلتے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی کائنات بھی بہت بڑی ہے، اللہ کے رزق بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جب ہم اللہ کے لیے نکلیں گے تو اللہ ہماری حفاظت ضرور کرے گا، چلو چلتے ہیں غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اے ساتھیوں جب تم لوگوں نے ان سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارے پروردگار تم پر اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے، ہے نا۔ یہ لوگوں کا مشورہ ہوا اور پھر یہ لوگ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ پورا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لاسٹ والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں نے پورا واقعہ الگ سے بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ وَإِذْ اور جب یاد کرو وہ وقت جب ان لوگوں نے کیا کہا، اِذْ اعْتَزَلْتُمْ جب ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی، ان لوگوں نے کیا کہا اِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور اے ساتھیوں جب تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی اپنے لوگوں سے، وما اور ان لوگوں سے یعبدون جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں الا اللہ اللہ کے سوا، فاووا تو پناہ لو الی الکہف غار میں، ینشر لکم اللہ کھول دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا پروردگار من رحمتی اپنی رحمت کو، ویہیئ لکم اور تمہارے لیے آسان کر دے گا، من امرکم کیا آسان کر دے گا تمہارے لیے، تمہارے کام میں مرفقہ آسانی کو پیدا فرما دے گا، اللہ راستوں کو آسان کرے گا، اب تم پناہ لو، یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ بادشاہ زبردستی پھر شرک کروائے گا، اس لیے یہاں سے نکلو۔ اب یہ لوگ غار میں گئے اور غار میں پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو 300 سے زیادہ سال کے لیے سلا دیا، اور یہ سوتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے اور ان کی آنکھیں بھی تھوڑی سی کھلی رہتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا دیکھنے والوں کو کہ یہ سو نہیں رہے ہیں بلکہ آرام کر رہے ہیں بس نارمل۔ کتا بھی غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور سورج کا نکلنے کا اور اس غار کا ڈائریکشن ایسے تھا کہ سورج کی روشنی اندر نہیں پہنچتی تھی ڈائریکٹ ان کے بدن پر،
بلکہ روشنی اندر پہنچ جاتی تھی، سورج کی کرنیں اندر نہیں پہنچتی تھیں۔ جب سورج نکلتا تھا تو کنارہ ایسے نکلتا تھا کہ اندر غار کے اوپر تو دھوپ رہے، اندر نہ پہنچے، بس روشنی ہو جائے لیکن دھوپ اندر نہ پہنچے۔ اور جب سورج ڈوبتا تھا تو دھوپ اندر نہیں پہنچتی تھی، روشنی پہنچتی تھی، اور غار میں ہوا خوب آتی تھی۔ تو اس طرح سے پورا سیٹنگ اللہ کی طرف سے قدرتی نظام تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو وہ اس غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزر جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف ہٹا رہتا ہے، اور وہ لوگ غار کی ایک کشادہ جگہ میں سوئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ غار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو شروع کی آیت میں اس رکوع کی کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تو یہودیوں کے علماء کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ سورج ایسے نکلتا تھا اور یہ ہوا اور ایسے دین کی دعوت دی۔ اور اس واقعے کے ذریعے بتانا ہی مقصد تھا کہ دیکھو اللہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور ایک اللہ کی عبادت وہ اب کی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب سے کائنات بنی ہے پہلے پیغمبر، ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے سورج کو، مطلب یہ عربی میں ایک اسٹائل ہے بات کرنے کا، اور آپ دیکھتے سورج کو مطلب سورج ایسے نکلتا تھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے شمس سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا، تزاورو تو وہ طلوع ہوتا تھا، عن کہفہم اس غار سے ہٹ کر، ذات الیمین تو غار سے دائیں جانب ہٹ کر گزر جاتا تھا، تزاورو گزر جاتا تھا، ہٹ جاتا تھا، عن کہفہم اس غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا اور جب غربت غروب ہوتا، تقرضہم تو ہٹ جاتا، ذات الشمال بائیں طرف بائیں جانب، وہم اور وہ نوجوان، فی فجوۃ من، فجوتم کشادہ جگہ میں تھے، منہو غار کی، یعنی غار کی کشادہ جگہ میں وہ لوگ سو رہے تھے، بہت آرام دائق غار تھا وہ۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت فرما دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے ہدایت سے محروم رکھیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار اور راستہ بتانے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے وہ گمراہی پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا چاہنا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میں بار بار بتا چکا ہوں، ذہن میں آ سکتا ہے کہ صاحب اللہ جب ہدایت نہیں دے رہا ہے تو کسی کو ہدایت کیسے ملے گی؟ چاہت پر، بندے کی چاہت پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک، یہ تمام کی تمام چیزیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ من یہد اللہ، جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ، فہو المہتد تو وہ ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، فلن تجدہ تو آپ نہیں پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولیا مرشدا کوئی راستہ بتانے والا نہیں پائیں گے۔ آگے دیکھیے، اچھا یہ ہمارا آج رکوع نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا جناب والا، رکوع نمبر 3 ہو گیا، ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں میں۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، رکوع نمبر 1 پڑھا تھا ہم نے، پھر ایک کے بعد پورا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے ہمارا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کل کے رکوع میں ہم انشاءاللہ آگے کا واقعہ سنیں گے، جب اصحاب کہف جاگے تھے اور جاگنے کے بعد ان میں سے ایک کھانا لینے گیا تھا، وہ آگے کا واقعہ کل کے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ پورا واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور پابندی کے ساتھ تفسیر اور ترجمے کی ویڈیوز دیکھنے کی عادت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔